بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل و انصاف کی اہمیت پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ عدل و انصاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے۔ انہوں نے اپنے عدالتی نظام کو اتنا بہتر بنایا ہوا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جتنے بھی ممالک جو پستی کا شکار ہیں، ذلت کا شکار ہیں، ان کی بنیادی وجہ وہ عدل و انصاف پر قائم نہ رہنے کی وجہ ہے۔ ان کا عدالتی نظام انتہائی کرپٹ ہے، ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عدل و انصاف کے اوپر قائم رہنے کی سختی سے تاکید فرمائی ہے، بلکہ سورہ الحدید کے اندر جو اللہ نے ایک آیت بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تمام انبیاء، تمام رسول اس لیے بھیجے ہیں، اور ان کے ساتھ میں نے کتاب بھی اس لیے نازل کی ہے، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ جائیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبروں کی بعثت کا خاص مقصد قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انصاف کی، عدل کی اتنی زیادہ ضرورت ہے اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ عدل و انصاف سے جو چیزیں ہمیں روک دیتی ہیں، جو رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، یا تو کسی سے ہماری محبت ہوتی ہے، ہم محبت اور تعلق کی بنیاد پر عدل و انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو سورہ النساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالی نے اس پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ کسی کی محبت، کسی کی الفت، کسی کا تعلق تمہیں انصاف سے، عدل سے نہ ہٹائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ تم انصاف کے ساتھ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور یہ انصاف کرنا اور یہ اللہ کے لیے گواہی دینا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ سچی گواہی، سچا فیصلہ، عدل و انصاف کے مطابق بات کرنا، یہ اتنی اہمیت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگرچہ یہ تمہارا عمل، یہ تمہارا انصاف کرنا، یہ تمہارا عدل کرنا تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنی ذات کی پرواہ نہ کرو، انصاف کرو، عدل کرو، اگرچہ اس کی ذات تمہاری اپنی ذات پر پڑ رہی ہو۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ بندہ اس وجہ سے انصاف نہیں کرتا کہ اگر میں انصاف کی بات کروں گا، اس کی ذات میری ذات پر پڑے گی، میں اس کی زد میں آ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کر، تیری ذات بھی اگر اس کی زد میں آ جاتی ہے تو آنے دو، یہ میرا قانون ہے، میرا حکم ہے کہ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے اول والدین۔ والدین سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، وہ کسی صورت میں کوئی بندہ بھی اپنے والدین کو دکھی نہیں دیکھنا پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہارا انصاف کی بات کرنا اور عدل کا فیصلہ کرنا، یہ اس کی زد اگرچہ تمہارے والدین پر ہی کیوں نہ پڑے، تو اس کی بھی تمہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمہیں عدل کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ والاقربین، تیسری چیز، قریبی رشتہ دار۔ بندہ اس وجہ سے بھی انصاف کو چھوڑ دیتا ہے، عدل کو چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں قریبی رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، اس کی ذات ان پر نہ پڑ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں کرنا۔ دیکھو اتنی تاکید
اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت عدل و انصاف کی بیان فرما رہے ہیں۔ اگر قرآن مقدس کی یہ تعلیمات ہمارے ججوں کے سامنے ہو، ہمارے ان تمام تر لوگوں کے سامنے جو عدالت کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، تو اگر ان کے سامنے یہ آیات ہوں اور وہ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں اور عدل و انصاف پر قائم رہیں، تو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو یہ چیز ہے، یعنی مودت اور محبت، یہ انصاف سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ اور اسی طریقے سے کسی بندے کا مالدار ہونا، ہی یکن غنیا، بعض مرتبہ انسان عدل اس لیے نہیں کرتا کہ یار اس کی زد جو ہے فلاں امیر آدمی پر پڑ جائے گی، وہ تو بڑا مالدار ہے، MNA ہے، MP ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اگر میں انصاف کروں گا وہ اس کی زد میں آ جائے گا۔ تو قرآن کی یہ آیت کا یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ او غنیًا، چاہے تمہارا عدل و انصاف کرنا کسی غنی کے خلاف کیوں نہ چلا جائے، تمہیں مالدار کی، مال کی، اس کی عزت کی، اس کے عہدے کی قطعاً پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے ججوں کو اور آج کے ان تمام تر انصاف کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے لیے یہ قرآن کی آیت یقیناً مشعل راہ ہے۔ ان کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ تمہیں کسی مالدار کے مال کی، اس کی عزت اور کرسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمہیں عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او فقیراً، بعض مرتبہ انسان کسی پر ترس کھا جاتا ہے کہ یار یہ تو بالکل غریب اور کنگال آدمی ہے، اگر میں انصاف کروں گا تو اس کی زد اس فقیر اور محتاج پر پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمہیں ہر حال میں انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ اگر تم نے معاشرے کے اندر جینا ہے اور معاشرے کو یقیناً امن و سکون کا گہوارہ بنانا ہے، ملک و ملت کو، تو ہر صورت کے اندر، ہر حال کے اندر تمہیں انصاف اور عدل ہی کرنا پڑے گا۔ چاہے اس عدل و انصاف کے قیام کے لیے تمہیں کوئی غریب سامنے آئے، تمہیں کوئی غریب کو ناراض کرنا پڑ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی امیر ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہ کرو، کوئی والدین ناراض ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائے تو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ فاللہ اولا بہما، اللہ تعالی زیادہ مستحق ہے ان سے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی پرواہ کی جائے۔ ہمیں نہ کسی کے مالدار ہونے کی پرواہ کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کی غربت کو دیکھ کر انصاف سے ہٹنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تتبعوا الهوى، تم اپنی خواہشوں کی قطعاً اتباع نہ کرو، ان تعدلوا، اس لیے کہ تم انصاف سے کہیں ہٹ نہ جاؤ، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم تروڑ مروڑ کر گواہی دو گے، یعنی انصاف سے ہٹ کر گواہی دو گے، او تُعْرِضُوا، یا انصاف سے عدل سے اعراض کرو گے، تو اس بات کو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تمہارے تمام تر اعمال کو، کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی پوری خبر رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کون ہے جو ان تمام تر چیزوں کی پرواہ کیے بغیر، رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر، امیروں اور غریبوں کی پرواہ کیے بغیر عدل و انصاف کے اوپر قائم ہے، چاہے اس کو دنیا کی ساری دولت کیوں نہ دے دی جائے، وہ ساری دولت کو تو ٹھکرا دے گا، مال و دولت کو ٹھکرا کر ایک طرف رکھ دے گا، لیکن عدل و انصاف سے وہ کبھی کی صورت میں دستبردار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہوں، اور ایک دن تم جزا و سزا کے لیے میری عدالت میں حاضر ہوگے، اس دن کو مد نظر رکھ کر تم دنیا کے اندر عدل و انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں سورہ المائدہ، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ ذرا تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ وہاں مودت اور محبت اور اقتدار یا کسی کی غربت وہ رکاوٹ بن رہی تھی عدل و انصاف کرنے پر، یہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسرا سبب بیان فرما رہی ہیں، وہ کسی کی دشمنی۔ بندہ اس لیے بھی انصاف نہیں کرتا
کہ اگر انصاف کروں گا تو میرے دشمن کو فائدہ پہنچ جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ چلا جائے گا، تو بعض مرتبہ دشمنی جو ہے، عداوت جو ہے، یہ بندے کو انصاف کرنے سے روک دیتی ہے، عدل کرنے سے روک دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یا تو مودت اور محبت میں آ کر انسان انصاف کو چھوڑ بیٹھتا ہے، یا دشمنی میں آ کر انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسرے سبب کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اور انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ اکسائے، دیکھو الفاظ ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، عداوت، اس کا بغض، اس کے ساتھ حسد، کینہ تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ اللہ تعدلو، کہ تم عدل و انصاف نہ کرو، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں اعدلو، عدل ہی کرو، یہ حکم ہے اللہ کا، اعدلو، عدل کا حکم ہے، کرو، عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بندہ انصاف کرے گا تو متقی بن جائے گا۔ بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے اور انصاف نہ کرے، انصاف کی بات نہ کرے، عدل کے ساتھ عدل کے اوپر قائم نہ رہے، تو یقیناً یہ آدمی کسی صورت میں متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عدل اور انصاف ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، وہاں فرمایا تھا ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں اللہ نے ذرا بدل دیا، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ پوری خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اس بات کو مد نظر رکھو کہ تمہاری ایک ایک حرکت کو اللہ جانتا ہے، اور ایک دن تم اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس کا حساب دو گے۔ تو اس اللہ کی بہت بڑی عدالت جو انصاف پر قائم ہوگی، تو اس کی تیاری کے لیے آج ہی فکر مند ہو جاؤ اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرو کہ تم عدل و انصاف کو کی صورت میں نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر صحیح معنی عمل کی زندگی نصیب